دعا کی طاقت۔ آسمان کا دروازہ کھلتا ہے۔ سوچئے، ایک ایسی آواز جو کسی زبان سے نکلتی ہے مگر سیدھی آسمان کے اس دروازے تک پہنچ جاتی ہے جو پوری کائنات کے بادشاہ کے تخت تک رسائی رکھتی ہے۔ ایک ایسی فریاد جو زمین کی مٹی سے اٹھ کر 7 آسمانوں کو چیرتی ہوئی عرش الہی کے پاس رک جاتی ہے، اور پھر حکم ہوتا ہے کہ اس بندے کی حاجت پوری کر دی جائے۔ بس یہی ہے دعا کی طاقت۔ دعا وہ ہتھیار جس کے سامنے تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ دعا وہ کنجی جو بند دروازے کھولتی ہے۔ دعا وہ سہارا جس سے ٹوٹی روحیں جڑ جاتی ہیں۔ انسان جب انسان سے مانگتا ہے تو شرمندہ ہوتا ہے، لیکن جب اللہ سے مانگتا ہے تو سر جھک کر بھی دل بلند ہوتا ہے۔ انسانوں کے دروازے بند ہو جائیں تو مایوسی چھا جاتی ہے، مگر اللہ کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ بندہ گر جائے، ٹوٹ جائے، بکھر جائے، مگر جس دن اس نے ہاتھ اٹھا لیے، اسی دن اس نے جیت کی طرف پہلا قدم بڑھا لیا۔ یہ کہانی بھی ایک ایسے ہی شخص کی ہے جس کے سامنے مشکلوں کا سمندر تھا، راستے اندھیرے تھے، دروازے بند تھے، لیکن دعا نے اس کی زندگی بدل دی۔ ایک نوجوان جس کا نام حمزہ تھا۔ خواب اس کے پاس بہت تھے، لیکن حالات اس کے پاس کچھ نہیں چھوڑتے تھے۔ گھر میں غربت، اندر حسرت، جیب میں صرف چند سکے اور دل میں ٹوٹے ارمان۔ ہر دن اس کے لیے نئی آزمائش لاتا۔ کبھی روزگار نہیں ملتا، کبھی لوگوں کی باتیں دل چھید دیتی۔ وہ مسکراتا ضرور تھا، مگر دل کے بوجھ سے اس کی راتیں روتے گزرتیں۔ اکثر ایسا ہوتا، وہ آسمان کی طرف دیکھتا اور کہتا، یا اللہ، آخر کب میری زندگی بدلے گی؟ کب میری دعاؤں کے دروازے کھلیں گے؟ ایک دن وہ مسجد کے ایک کونے میں بیٹھا تھا، سر جھکا ہوا، آنکھوں میں نمی۔ امام صاحب آئے اور اسے کہنے لگے، بیٹا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ جو ہاتھ اس کے سامنے اٹھتے ہیں وہ کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ دیر ضرور ہوتی ہے، مگر اندھیرا ہمیشہ صبح کے آگے ہار جاتا ہے۔ حمزہ نے آہ بھری اور کہا، میں بہت دیر سے مانگ رہا ہوں، مگر کچھ نہیں بدل رہا۔ امام صاحب مسکرا کر بولے، بیٹا، مانگنا چھوڑ دینا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے، اور شاید تم وہ لمحہ چھوڑ کر جاؤ گے جس لمحے اللہ نے تمہاری قسمت بدلنے کا فیصلہ کر رکھا ہوگا۔ یہ بات سیدھی اس کے دل کے بیچ میں اتری۔ وہ اٹھا، وضو کیا اور پہلی مرتبہ دل سے رو کر دعا کی۔ الفاظ نہیں، صرف آنسو تھے۔ طلب نہیں، صرف یقین تھا، وہ یقین جس سے آسمان کا دروازہ کھلتا ہے۔ اس نے کہا، یا رب، تو سب جانتا ہے، میں کمزور ہوں، تھکا ہوا ہوں۔ میں اب اپنے زور پر نہیں، تیرے زور پر جینا چاہتا ہوں۔ میری مدد فرما، مجھے تھام لے۔ اس رات پہلی مرتبہ اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے قریب ہے، کوئی اس کی بات سن رہا ہے، کوئی اسے سہارا دے رہا ہے۔ کانوں کے پاس جیسے سرگوشی سی آئی، میں تیرے قریب ہوں، تیرے ہر آنسو کا حساب میرے پاس ہے، تیرے ہر سجدے کا جواب میرے پاس ہے۔ اسی رات سجدوں کی نمی نے تقدیر کی سختی کو پگھلا دیا۔ زندگی تو وہی تھی، مشکلات بھی وہی تھیں، لیکن دل بدل گیا تھا، یقین پیدا ہو گیا تھا۔ اب وہ ہر روز نماز کے بعد کھڑا ہو کر مانگتا، اللہ، مجھے اتنی طاقت دے کہ میں کبھی نا امید نہ ہوں۔ میرے پاس کچھ نہیں، مگر تو میرے پاس ہے، اور جس کے پاس تو ہے وہ کبھی خالی نہیں ہوتا۔ دن گزرتے گئے اور وہ دعا پر دعا کرتا گیا، خاموشی سے، خلوص سے، آنکھوں کی نمی سے۔ پھر ایک دن اچانک اسے ایک کام ملا۔ چھوٹا سا کام تھا، مگر اس نے شکر کیا، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ یہی دعا کی کڑی ہے جسے پکڑ کر وہ منزل تک پہنچے گا۔ پھر دوسرا موقع ملا،
پھر تیسرا، اور ہر قدم اللہ کی نعمت بنتا گیا۔ اس کے ماحول نے اسے بدلنا چاہا۔ لوگوں نے کہا، اتنی دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ زندگی محنت سے بدلتی ہے۔ حمزہ نے مسکرا کر کہا، محنت ہی تو دعا کی قبولیت کا سفر ہے۔ میں محنت کر رہا ہوں، لیکن وہ لکھ رہا ہے۔ اب وہ اللہ پر ایسے بھروسے سے مانگتا جیسے بچہ ماں سے دودھ مانگتا ہے، جیسے دانہ زمین سے بارش مانگتا ہے، جیسے سپاہی میدان میں جیت مانگتا ہے۔ اور اللہ بھی اپنے بندے کا یہ یقین پسند کرتا ہے، کیونکہ وعدہ ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں۔ آہستہ آہستہ حمزہ نے وہ پایا جو اس نے برسوں آنکھوں میں چھپایا ہوا تھا۔ اس کی چھوٹی آمدنی بڑھ گئی، غربت کا سایہ دور ہونے لگا، دل مطمئن اور چہرہ کھل اٹھا۔ اسے لگنے لگا کسی نے اس کی قسمت تھام کر اوپر کھینچ دی ہے۔ وقت گزرا تو حمزہ کو سمجھ آنے لگا کہ دعا صرف الفاظ نہیں ہوتی، یہ یقین کا نام ہے۔ یہ دل کی گہرائی سے نکلی ہوئی وہ روشنی ہے جو انسان کے مقدر کے بند دروازے کھولنے کے لیے آسمان تک سفر کرتی ہے۔ اور جب اللہ فیصلہ کر دیتا ہے کہ اب میرے بندے کی باری ہے، تو پھر زمین والے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک رات وہ سجدے میں دیر تک پڑا رہا، آنسو گرتے رہے، دل کی آواز بھیگتی رہی۔ اس کا دل پہاڑوں جتنا مضبوط مگر ہوا جتنا ہلکا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، یا اللہ، میں اب صرف تجھ پر بھروسہ کروں گا۔ میں اب نا امید نہیں ہوں، میرا یقین تیرے ساتھ ہے۔ اس رات سجدے کی گرمی نے اس کی قسمت کی سردی کو شکست دے دی۔ چند ہی ہفتوں بعد اس کی محنت اور استقامت نے اسے ایک اچھا کام دلا دیا، تنخواہ بھی اچھی، عزت بھی زیادہ، لیکن اس سے زیادہ اہم یہ تھا کہ اب اس کی زبان پر ہمیشہ شکر تھا۔ وہ کہتا، میں نے مانگا نہیں ہوتا تو ملا نہیں ہوتا، میں روتا نہیں تو رب سن لیتا کیسے؟ سب کچھ بدل چکا تھا، لیکن وہ لمحہ، وہ رات جب ہاتھ اٹھے تھے اور دل ٹوٹا تھا، وہ کبھی نہیں بھولا، کیونکہ وہی دعا کی بنیاد تھی، وہی اللہ کے وعدے کی شروعات تھی۔ وہ لوگوں کو سمجھانے لگا کہ دعا صرف مشکل میں نہیں، ہر حال میں مانگنی چاہیے، خوشیوں میں شکر کی صورت اور غم میں صبر کی صورت، کیونکہ جب دل اللہ سے جڑ جاتا ہے تو دنیا کی طاقتیں بھی تمہیں نہیں توڑ سکتیں۔ ایک دن وہ اسی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا جہاں کبھی بے بسی میں بیٹھا روتا تھا۔ امام صاحب نے اسے دیکھا اور مسکرا کر بولے، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، اللہ خاموش ہوتا ہے لیکن بے خبر نہیں ہوتا، اور وہ ہر آنسو گن رہا ہوتا ہے، وہ ہر دعا سن رہا ہوتا ہے، بس وہ بہترین وقت کا انتظار کرتا ہے۔ حمزہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس نے کہا، استاد جی، سچ یہ ہے کہ میں نے ہمیشہ جلدی چاہی، لیکن اللہ نے مجھے بہترین دیا۔ میرے پلان چھوٹے تھے، اس کا پلان بڑا تھا۔ امام صاحب نے کہا، اور یاد رکھو، اصل دعا وہ ہوتی ہے جو دل سے نکلے، زبان سے نہیں۔ جب تم دل میں پکارو گے، اللہ رحمت کے ساتھ جواب دے گا۔ حمزہ کی کہانی دعا کی طاقت کا جیتا جاگتا ثبوت بن گئی۔ اب وہ ہر اس شخص کو امید دیتا جو مایوسی کے اندھیرے میں دھنس چکا تھا۔ وہ کہتا، جب تم رو کر دعا کرتے ہو تو اللہ تمہیں نیچے گرے ہوئے نہیں دیکھتا، وہ تمہیں اٹھتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ پھر وہ ایسا راستہ بنا دیتا ہے
جس کا تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ زندگی کے طوفان اسے چھونے تو آتے مگر گرانے کی ہمت نہیں کرتے، کیونکہ اس کے ساتھ اب وہ تھا جس کے پاس کائنات کا اختیار ہے۔ ایک رات اس نے آسمان کی طرف دیکھا، چاند ہنس رہا تھا، ستارے روشن تھے، اور اس کے دل سے آواز آئی، میں جانتا ہوں میری دعائیں وہاں پہنچتی ہیں جہاں سے تقدیر لکھنے والے حکم دیتے ہیں۔ اس نے ایک ماں کو دیکھا جو اپنے بچے کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑی تھی، ایک بیٹی کو دیکھا جو اپنے باپ کے لیے رو رہی تھی، ایک مزدور کو دیکھا جو رزق کے لیے فریاد کر رہا تھا، اور وہ دل میں سوچنے لگا، یہ سب مانگ رہے ہیں، اللہ سب کو دے گا، سب کے نصیب لکھے جا رہے ہیں، اتنا بڑا خزانہ ہے رب کے پاس، وہ کیوں نہ دے۔ انسان مایوس لے کر مانگتا ہے لیکن اللہ رحمت لے کر دیتا ہے۔ دعا کبھی ضائع نہیں ہوتی، ہر دعا آسمان میں محفوظ کی جاتی ہے۔ یا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے یا بہتر کے لیے محفوظ رہتی ہے، یا بڑے نقصان سے بچانے کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ اگر تم سمجھ لو کہ رب نے تمہیں خالی نہیں رکھا بلکہ محفوظ رکھا ہے تو تم کبھی مایوس نہ ہو۔ حمزہ اب ہر سجدے کے بعد یہی کہتا، میری دعا ابھی آسمان کے دروازے پر لگی ہوئی ہے، جب حکم ہوگا تو دنیا دیکھے گی، اور یہی یقین اسے طاقت دیتا، ہر نئی آزمائش میں، ہر مشکل کے مقابلے میں، ہر قدم پر۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ دعا مانگنے کے بعد بے فکر ہو جانا یہ اصل ایمان ہے۔ جو مانتے ہو کہ رب سن رہا ہے تو پھر ڈر کیسا؟ اس نے ایک دوست سے کہا، بھائی، دعا کا اثر دل پر سب سے پہلے پڑتا ہے، پھر حالات پر پڑتا ہے، جب دل مطمئن ہو جائے نا تو سمجھ لو قبولیت شروع ہو گئی ہے۔ لوگ حیران ہوتے کہ حمزہ ہمیشہ مسکراتا کیوں ہے؟ وہ جواب دیتا، میں اس سے مانگتا ہوں جو نہ آج تھکتا ہے نہ کل بدلتا ہے، صبح ہوتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، رات آتی ہے تو وہ دعا مانگتا ہے، زندگی کے ہر سانس میں رب کی یاد اور رب کا شکر، یہی زندگی کی اصل کامیابی ہے۔ آخر میں اس نے ایک بات لکھی جو اس کی زندگی کا خلاصہ تھی، کوئی تمہاری پکار نہیں سنتا، کوئی تمہارے آنسو نہیں دیکھتا، کوئی تمہارے دل کی تکلیف نہیں سمجھتا، تو پرواہ نہ کرو، کوئی ہے جو سب کچھ سن رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے اور بہترین وقت پر سب کچھ ٹھیک کر دے گا۔ جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو آسمان کا دروازہ کھلتا ہے، جب آنکھیں نم ہوتی ہیں تو رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب بندہ یقین کرتا ہے تو پھر اللہ دیتا ہے، اتنا دیتا ہے کہ دل سجدے میں گر پڑتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھو، دعا کرو اور کرتے رہو، کیونکہ دعا منزلوں تک لے جاتی ہے اور اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ جب سب دروازے بند ہوں تو دعا وہ چابی ہے جو ہر تالے میں فٹ آ جاتی ہے، اور آخر میں یہ بات دل میں ہمیشہ کے لیے بٹھا لو کہ تمہاری دعا عرش تک جا کر رکتی نہیں، وہ وہاں پہنچ کر آپ کے حق میں فیصلہ بنتی ہے۔ اس لیے آج مانگو،
ابھی مانگو، رو کر مانگو، اللہ کے سامنے جھک کر مانگو، کیونکہ جس کے ہاتھ رب تھام لے دنیا کی کوئی طاقت اسے ہرا نہیں سکتی۔ اور یہی ہے دعا کی طاقت، یہ زمین والوں کی نہیں، آسمان والوں کی طاقت ہے، وہ طاقت جو تقدیریں بدل دے، زندگیاں سنوار دے اور معجزے لکھ دے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ اپنے رب کو کبھی دیر کرنے والا نہ سمجھو، وہ صرف بہترین وقت چن کر دیتا ہے۔ اللہ جلدی میں نہیں ہوتا، وہ کامل ہے اور کامل فیصلہ کرتا ہے۔ ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔